बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी अहम सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर आज हम प्रोग्राम पे फोकस करेंगे। खास करके एक अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से ताहयात नाअहली के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू करने का फैसला है और ये बहुत ही अहम पिटीशन है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से ये कैसे मुमकिन है कि किसी भी शख्स को आप किसी भी केस में ताहयात नाअहल जो है वो कर दे। दूसरी जानिब जाहिर है इस केस से ना सिर्फ मियां साहब, अगर इसके हक में फैसला आ जाता है तो ना सिर्फ मियां साहब इसके बेनिफिशरी होंगे बल्कि हो सकता है जहांगीर तरीन साहब भी इसके बेनिफिशरी हो सके। इसकी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, कल एक बहुत अहम इंतखाब पंजाब में होने जा रहा है जो कि PP 206 का है, खानेवाल, और इसके अंदर आपने देखा है कि कुछ मनाजिर आपने देखे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के बाहर, घर के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स और उसके बाद फिर अता तारड़ साहब के ऊपर एक पर्चा भी हो गया है। ये सारे सूरत हाल PP 206 की है और कहा जा रहा है कि ये इंतखाब बहुत अहम है। ये जो कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे पिछले इंतखाब में और दोबारा PMLN के अंदर ये वापस आए हैं और उनको ये टिकट दिया गया। इसको खास सिग्निफिकेंस यूँ हासिल है कि अगर PMLN के अंदर की सियासत देखी जाए तो कहा जा रहा है कि वापस नहीं लिया जाएगा लोगों को, और खास करके तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में कि अगर वही लोग वापस लेने हैं तो फिर सियासत कैसे होगी। ये उस रेफरेंस में भी बहुत ही अहम ये देखना होगा हल्का इंतखाब, और खास करके इसलिए भी कि यहाँ पे TLP भी इलेक्शन लड़ रही है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, और पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच कहा जा रहा है कि बड़े मुकाबले की तवक्को है। बहरहाल इसका फैसला तो कल होगा। ये अफसोसनाक मनाजिर कल वहाँ देखने को मिले जब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो थे उनके घर के बाहर मुजाहरा किया गया और वहाँ पे काफी ज्यादा बदजुबानी भी की गई जो कि इस वीडियो के अंदर देखी भी जा सकती है और सुनवाई भी जा सकती है, लेकिन हम सुनवा नहीं पाएंगे आपको इस वक्त। दूसरी जानिब अब एक दफा फिर जो PMLN है उसके अंदर से वजीर आजम कौन होगा उसकी एक बात हो रही है, और कभी ये कहा गया कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनके PMLN के अगले वजीर आजम होंगे, कभी कहा गया शहबाज शरीफ साहब के नाम पूरा है, कभी दो तरह की सूरत हाल ऐसे लगता है दो मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर से जो है वो आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान की एक बड़ी, सबसे अगर देखा जाए तो दूसरी बड़ी सियासी जमात तो है ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, और अगले इलेक्शन पे तमाम जमातें फोकस चूंकि कर रही हैं। ये जो बात इस वक्त हो रही है कि कौन बनेगा वजीर आजम PMLN की जानिब से, ये इसकी क्या सुनवाई है, इसके जो भी रस्ते हैं क्या PMLN उनको इख्तियार करने जा रही है। मसलन क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी जिसका कि इम्कान कहा जा रहा है बहुत कम है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बल्कि बार बार कहा है कि अगर दिसंबर गुजर गया तो उसके बाद ये बेमानी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आनी चाहिए तहरीक अदम एतमाद और कुछ PMLN के अंदर कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक अदम एतमाद की हामी रही है, लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ये हो रही है कि वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रहे जहां पे उनको लानी चाहिए और वाज़ेह अक्सरियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी दौड़ में है, PMLN अपनी दौड़ में है, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो दिलचस्प मरहले में है। अगले 3 माह को खान साहब ने भी बहुत अहम करार दिया और उन्होंने तमाम वज़रा के पाकिस्तान से बाहर जाने पे भी पाबंदी लगा रखी है। परफॉर्मेंस के ऊपर वो जोर दे रहे हैं, कुछ अहम तैनातियां हैं, तब्दीलियां हैं, उसके ऊपर भी जो है वो फोकस किए हुए। तो क्या सूरत हाल जो है वो होगी ऐसी कि 2023 के लिए इंतखाबात की नई सफबंदी हो, या ऐसी सूरत हाल होगी कि 22 में इंतखाबात हो जाए जैसे ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं, क्या होगा? इसके ऊपर हमने सोचा आज बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है, सियासत पे गहरी निगाह है। ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर भी हैं और आप इनको सुनते हैं, बहुत खूब बोलते हैं, बहुत साहिबुर राय शख्सियत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ आवरी का डॉक्टर साहब। और हमें तीसरे हमारे मेहमान हमारे बहुत मोहतरम जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और सियासत के मैदान में भी इनका बड़ा चर्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं चीमा साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है आपको क्या लगता है कि एक तरफ
میاں صاحب کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے جو کہ چیلنج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کہتی ہیں فیصلے انڈو ہونے چاہیے, ریڈمپشن نہیں ملے گی, یعنی کفارہ ادا کرنا ہے اور سیف ایگزٹ چاہیے تو پھر انڈو ہونا پڑے گا, فیصلوں کو کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے لیے؟ دیکھیں, مریم نواز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ لطیفے اچھے سناتی ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ ساری پارٹی جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا میسج پازیٹیو دینے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو, اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سیف ایگزٹ چاہیے تو پھر فلاں فلاں کام کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ بہت ساری باتیں غیر سنجیدگی سے کر جاتی ہیں. باقی جو ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کے درمیان سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے یا میاں نواز شریف صاحب بنے یا مریم صاحبہ ان کی وارث ہوں گی, ایکچوئل وارث کون ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترکی کی عثمانی سلطنت والا معاملہ تھا کہ جو بادشاہ بنتا تھا دوسروں کو مار دیتا تھا, اب یہ اس سٹیج پہ چلی گئی مسلم لیگ نون کی سیاست کہ جس وقت شاہد حقان عباسی صاحب نے بات کی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کہہ لیں زبیر صاحب آ گئے اور انہوں نے بالکل ڈفرینٹ بات کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی پارٹی میں ایشو یہ ہونا چاہیے کہ جی کون ڈیلیور کرتا ہے یا کون عوام کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, کون اپوزیشن کر رہا ہے, اور وہ پوری پارٹی کے درمیان سے, نہ کہ صرف ایک خاندان کے درمیان سے کہ جی 2 بھائی ہیں یا بھتیجی ہے یا بھتیجا ہے, وہ 3-4 لوگ ہیں اور پھر اگلا جو نام آ رہا ہے ان کے بعد وہ مریم صاحبہ کے بیٹے کا آ رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ انفارچونیٹ ہو نہیں سکتا کہ ہیومن بینگ جو ہیں یہ اثاثہ نہیں ہے کسی کا. یہ الیکشن تو ابھی 2023 میں ہے اثاثہ نہیں سکتے سر. الیکشن 2023 میں تو ابھی سے آپ کو کیوں لگتا ہے یا کیا وجہ ہے کہ ابھی سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کیا اپنے وزیر اعظم بھی ادھر پیپلز پارٹی میں بھی کچھ وزیر اعظم ہیں, کیا وجہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ایک چھوٹے علاقے میں سکڑ گئی, لیکن ان کے ہاں لیڈرشپ کا کرائسس برل نہیں ہے کہ وہ مطلب بلاول کی ذات پہ میرا لوگ متفق ہے تقریباً پلس مائنس. جو آپ کہہ لیں پرانے لوگ تھے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بہتر ہے اگر یہ ٹرانزیشن سموتھلی ہو جائے, اور باقی ود ان دا پارٹی بھی انہیں کوئی ایسا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ نون میں تو باقاعدہ ایک جنگ کی کیفیت ہے, ایک بڑے واضح طور پر تقسیم ہے. پھر بیانیے کی جو تقسیم ہے وہ بڑی شدید ہے. یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو مجھے اور آپ کو بیانیے کی تقسیم لگتی ہے, لیکن اپریشنل جو فلاسفی ہے وہ ایک ہی ہے کہ جی آپ ڈیورنگ حکومت آپ کہہ لیں کہ لوٹ مار کریں اور بعد میں وہی پیسے لگا کے دوبارہ آپ کہہ لیں کہ جو اپوزیشن ہے, جو لوگ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں, عدالتیں ہیں یا میڈیا ہے, وہاں چیزیں مینج کر لیں اور اپنی تعریفیں کرواتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں اپریشنل فلاسفی شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی ایک ہی ہے. ٹھیک, اچھا, لیکن ڈیلنگ ود دا اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ نیریٹو ڈفرنٹ لگ رہا ہے. اچھا, سو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ گھر کے اندر ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے, یا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے نواز شریف کی پارٹی, یہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک کارپوریٹ ہے یا ایک انٹرپرائز ہے جو ملکیت ہے آپ کی. اچھا, یہ کوئی انسانوں کی پارٹی نہیں ہے. اچھا, میں اس سے اب صدیق ملک صاحب چونکہ سینٹرل پوائنٹ اس وقت پی ایم ایل این ہے, ذاتی ملکیت والی. ٹھیک جی صاحب, آپ کی چونکہ سینٹرل پوائنٹ پی ایم ایل این کی اس وقت سیاست ہو گئی, تو چوئی صاحب آپ بھی کمنٹ کریں, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی جو بھی حکومت ہوگی وہ تحریک عدم اعتماد والا سین تو نہیں ہو سکا اور شاید نہ ہو سکے. جو اطلاعات ہیں کہ لندن سے میاں صاحب شاید وہ نہیں چاہتے کہ عدم اعتماد ہو بیچ میں اور سیدھے الیکشن وہ چاہتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کا حق بنتا ہے. کیا صورتحال سر؟ کیا یہ پھر آپ کیوں سیدھی بات کیوں نہیں کرتی ہیں آپ کہ یہ پھر سہولت کار ہوئے حکومت کے؟ تو وہ اگر ان کو گرانا نہیں چاہتے تو جو بھی گرانا نہیں چاہے گا, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو آپشنز ہوتا ہے, جہاں پہ جس وقت وہ ویک دیکھتی ہیں کسی اپنے مخالف کو تو وہاں پہ وہ اٹیک کرتی ہیں. وہ سیاسی شہادت بھی تو نہیں دینا چاہتے. نہیں, شہادت نہیں ہے اس وقت. پھر اس وقت تو بوجھ ہے, اتارنے والی بات ہے. اب سیاسی شہادت کون سی؟ مثلا کل اگر چودھری صاحب فواد چودھری صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 روپے کی دوائی 7 روپے کی ہوگی تو کوئی قیامت آ گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے, وہ یہ مان رہے ہیں کہ کم از کم خود مان رہے ہیں کہ 133% دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے بدلنے سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں؟ نہیں, دیکھیں نا, آپ کے پاس جب پیپلز پارٹی کو تو ایک بہت بٹر ایکسپیرینس ہے مشرف کے فوری بعد,
नून लीग को कंपैरेटिवली चीजें उस तरह से नहीं मिली। हम जब आए थे उस वक्त भी एक, जैसे अब कोरोना की वबा है वैसे ही आलमी मुआशी बहरान था, जिसमें अमेरिका जैसी मुश्तें जो लड़खड़ा गई थी और दुनिया के अंदर, और हमारी मुश्त जो थी वो 0.40 पे चली गई थी, जो एक्चुअल जो ग्रोथ थी। और फिर आपको पता है आटे की तकसीम यही कैफियत थी, गंदम नहीं थी। आप यहाँ पे लाहौर में बिजली नहीं थी, लोड शेडिंग थी, ये तो सारी सबको पता है चीजें कि ये सब चीजें थी। ठीक है, फिर टर्न अराउंड हुआ। हाँ। आप अगर एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो 25-25.5 अरब डॉलर से ऊपर चली गई थी। अगर आप रेमिटेंसेस को देखें तो 120% इजाफा हुआ था। ठीक है, लेकिन So, साहब मैं ये कह रही हूँ कि हम आप ये सवाए समझ एक रहे चीज के हैं, सर आप ये जो कह रहे इफ्तिखार हैं चौधरी कि साहब ने वजीर हमें आजम को बदल दे, आप ये कह रहे हैं वजीर आजम को बदल। हर एक की पॉलिसी होती है ना। हाँ। अगर आप पॉलिसी को, जो इनकी पॉलिसीज थी उन्होंने समर दिए हैं। अभी मुझे आपका जो लड़का है वो बता रहा था कि मैं 7-8 हजार रुपए का राशन लेता था इससे पहले, अब 20-22 हजार रुपए का महीने का राशन। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अब जो आम आदमी है, महंगाई का भी मैं हमेशा एक और तजिया करता हूँ, ये 10%, 18%, ये उन लोगों के लिए है जो जाते हैं चीजें उठाते हैं उसमें रख लेते हैं ट्रॉली में, तो उनको रेट नहीं पूछना होता। जो आम आदमी है तबकाती इशू है, आम आदमी के लिए जो महंगाई है वो 100% से ज्यादा हुई। लेकिन आम आदमी तो अब सियासत से ही नाला हो रहा है जी, सर। इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि उसको अगर कोई, ये मैं इसमें अपनी पार्टी समेत भी सब पार्टियों को कहता हूं कि अगर आप कोई लोगों को रास्ता नहीं देंगे, ये ठीक है, यहाँ पे हमारी लड़ाई। आपके ख्याल में नून लीग क्यों रास्ता नहीं दे रही? फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, क्यों रास्ता नहीं दे रही? देखिए, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये जितना लंबा अरसा रहेंगे, बुज़दार साहब जितना लंबा रहेंगे, इमरान खान जितना लंबा रहेंगे, उतना मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा। ये उनका है जो हमारे साथ बैठकर बातें करते हैं। क्योंकि हम क्यों हटाएं जी, वो हमें क्या तकलीफ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है, जो कुछ होना था वो तो हो गया, जेलों में जाना था वो चले गए, जो कुछ होना था वो तो हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है चीजें इस तरह से नहीं होती। अच्छा, पॉलिटिक्स के अंदर चीजें आज अगर दोबारा आती हूँ डॉक्टर साहब के पास, मैं सिर्फ एक फिक्रा मुकम्मल कर लूं। चीजें जो फैसला आपने सियासत, और चूंकि आजकल क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी ज्यादा समझ आती है, वहां पे आप फैसला टाइम पे न करें तो वो आपके अगेंस्ट चला जाए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, अब पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये बात कर रही है कि हुकूमत बदलनी चाहिए। पीडीएम के एजेंडे पे शायद दूसरा नंबर था इस पॉइंट का कि हुकूमत, पहला था, वो कहते नहीं पहला नहीं, चले दूसरा कर लेते हैं। तो क्या फिर आपको लगता है कि पीडीएम वाकई जो है वो ये चाहती है, पीएमएलएन चाहती है कि 5 साल हुकूमत अपने पूरे करे, और अगर ऐसा है तो क्यों? मुझे नहीं मालूम जी, मैं तो चौधरी साहब की बात सुन के थोड़ा सा परेशान हुआ। चौधरी साहब ज्यादातर ऐसी बात करते तो नहीं, मगर उन्होंने जो सहूलतकार का इल्जाम लगाया, जरूर उनके गुमान में आया होगा। मैं ऐसे ही मैं आदराए मजाक कह रहे हूँ, मैं वापस नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, बात यह है कि नेशनल असेंबली के अंदर आपको याद होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था। इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे और 9 वोटों की जरूरत थी और 5 से 6 वोट हमारे पास थे। हमने फॉर्मली पैगाम भेजा था पीपल्स पार्टी को कि कल इमरान खान साहब को अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाएं तो हम कोशिश करके ये इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होने देंगे, हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी या हुकूमत गिर जाएगी। मगर पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ये इनविटेशन जो है कबूल नहीं किया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं पंजाब की हुकूमत हटाने को। यानी अब आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद है पीपल्स पार्टी की नेशनल असेंबली में, लेकिन नेशनल असेंबली में जहां पे 5 वोट हमारे साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि कल हम नहीं जाएंगे इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि नहीं, जहां पे हमारे पास ताकत है और वोट्स हैं वहां नहीं, मगर जहां पे हमारी बहुत कम सीटें हैं वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। चलिए, ये बात भी किसी हद तक समझ आती, किसी हद तक नहीं समझ आती, हमें नहीं समझ आती, मगर जरूर पीपल्स पार्टी को एक उनका सियासी तजुर्बा हमसे ज्यादा है तो उनके गुमान में कोई बात आई होगी जरूर। फिर दूसरी जो बात है वो आपको याद होगा सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो इलेक्शन हुआ था सेनेट का, उधर भी आपने देख लिया कि जो इल्हाक बना, जो हक है पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी किसी के साथ भी इल्हाक कर सकती है, मगर जो इल्हाक बना वो भी थोड़ा सा अजीब सा था, जिससे थोड़ी सी बदगुमानी पैदा हुई कि ये कैसे हो सकता है कि सेनेट का चेयरमैन भी बाप की पार्टी का हो, सेनेट का वाइस चेयरमैन भी बाप की पार्टी से आए, सेनेट का लीडर ऑफ द हाउस भी बाप की सपोर्ट से आए और सेनेट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बाप की सपोर्ट से आए।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پارٹی کا اپنا لائحہ عمل تو ہو سکتا ہے. میں سہولت کار نہیں کہوں گا پیپلز پارٹی کو, نہ کوئی اور الزام نہ کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ چیزوں پہ اسٹریٹجی میں اتفاق ہے اور کچھ چیزوں میں اسٹریٹجی میں اتفاق نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو بوجھ لادا گیا ہے سلیکشن کے ذریعے, جو پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس وقت اگر بھانمتی کا کنبہ ہم نے بنا کے ہم کوئی نئی حکومت لانے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جو سخت فیصلے آپ نے لوگوں کی غربت مٹانے کے لیے کرنے ہیں وہ فیصلے تو آپ کر نہیں پائیں گے. یعنی جس نئی حکومت, مخلوط حکومت میں 5 پارٹیاں ہوں گی اور الیکشن ایئر ہوگا آگے, وہ کیا سخت فیصلے کرے گی. اور جو اس وقت کی حکومت ہے اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں وہ سلیکشن کے ذریعے آئی ہے, تو ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ فوری طور پہ نئے الیکشن کال کیے جائیں. اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس کرنا بھی ہے تو اس کا مقصد خود حکومت میں آنا نہیں ہونا چاہیے, ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے, ایک نیا 5 سال کا مینڈیٹ ہونا چاہیے جس میں جو بھی جیتے, ہم جیتے, پی ٹی آئی جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, وہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ سخت فیصلے کر کے اس ملک کو, جو میں سمجھتا ہوں ڈی ریل ہو گیا ہے, وہ بالکل صحیح ہے. وہ آپ نے پورا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے پی ایم ایل این کا وہ بتا دیا. میں ایک صرف جملہ لوں گی چوہے صاحب سے, پھر میں بریک پہ جاؤں گی. چوہے صاحب, یہ باتیں درست ہیں, چیئرمین سینٹ کو آپ نہیں بدلتے, پنجاب میں آپ کے 6 لوگ ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی تبدیلی آ جائے, یہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی تبدیلی آ جائے. ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہوگا, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھیں چیئرمین سینٹ کو بالکل, میں تو ذاتی طور پر اس حق میں ہوں, لیکن اس کے ہٹانے سے حکومت تو نہیں ہٹتی, نہ سینٹر کی حکومت جائے گی نہ کوئی اور جائے گی. آپ کی ویکنس کہاں پہ ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے. آج آپ پنجاب میں کرنا چاہیں تو شاید نہ کر پائیں. ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب اتحادی ناراض تھے اس وقت وہاں پہ, اور ان اتحادیوں کے ووٹ اتنے زیادہ نہیں تھے یہاں پہ کہ یہاں پہ وہ امپیکٹ ہوتا. جب تک ایم کیو ایم اور ساری اتحادی جماعتیں نہ چھوڑے تب تک یہاں پہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. وہاں پہ ہو سکتا ہے, پنجاب کے اندر ہو سکتا تھا, اب مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب بھی شاید کوئی ایسی موو. دوسری بات یہ ہے, ایک صرف سمپل دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ بار بار ڈاکٹر صاحب نے بات کی, تو وہاں پہ بھی پی ڈی ایم نے ساری نے باپ پارٹی کو سپورٹ کیا عدم اعتماد میں بلوچستان کے اندر کیا. تو وہاں پہ اگر سپورٹ کر سکتے ہیں تو جب یہ کریں تو پن, کوئی دوسرا کرے تو پاپ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ ویسے ڈاکٹر صاحب اس کا ایک جواب دے دے, پھر میں چیمہ صاحب آپ سے پوچھتی ہوں پنجاب کا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک کنسسٹنٹ ہمیں اپریٹس استعمال کرنا چاہیے. پرابلم یہ تھی کہ جب ہم سینٹ کے انتخابات میں اگر انفرادی پارٹیز کے طور پہ جاتے اور پیپلز پارٹی انفرادی طور پہ کچھ بھی کرتی تو بات ٹھیک تھی, مگر جب ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ سینٹ میں ہم اکٹھے جائیں گے, ایک ہی شکل لے کر جائیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بغیر بتائے, بغیر اعتماد میں لیے, اگر یہ بھی ہو جاتا کہ پیپلز پارٹی اعتماد میں لے لیتی کہ ہم یہ نہیں کرنے لگے, ہم کوئی جوائنٹ کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے, ہم اس میں علیحدگی کرنا چاہتے ہیں, سرپرائز نہ ونگ کرتی ہے ایک دم کے پی ڈی ایم کے ساتھ آپ اپنے ووٹ پورے کر کے کاغذات جمع کروا دیں. خیال میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک پرنسپل ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہوگی وہ حکومت بنائے گی, جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوگی وہ اپوزیشن لیڈر ہوگی. مرکز میں بھی ایسے ہے, پنجاب میں بھی ایسے ہے, کے پی میں بھی ایسے ہے, بلوچستان میں بھی ایسے ہے, کشمیر میں بھی ایسے ہے, جی بی میں بھی ایسے ہے. صرف سینٹ میں ایک الگ اصول کیوں, اور ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں, کوئی ضرورت نہیں تھی. میں کیونکہ سینٹ کا ممبر ہوں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کمٹمنٹ کی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں کی, تو میں آپ کو جھٹلا نہیں سکتا. تو وہ پھر ایک ہم میں سے کسی ایک یہ تو کافی ڈیبیٹ ہوتی رہی, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ چیمہ صاحب, اچھا میں اس پہ دوبارہ اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر ہم چیئرمین سینٹ کے لیے گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے, جو کیا گیا, تو پھر ہم لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل این سے ہوگا. لیکن یہ آپ کا پھر بھی حق ہے, آپ نے اگر آخری وقت میں فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب, اس کا تو مطلب شہباز شریف صاحب کو بلاول صاحب نے سائن کر دیے اپوزیشن لیڈر کے لیے. اچھا, ہاں, شہباز شریف صاحب نے کو سائن کر کے دیے تھے اپوزیشن لیڈر کے لیے, کہ بلاول صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے, کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی تھی, خود ڈیزرو کرتے تھے میجورٹی میں, لیکن وہاں پہ بھی, لیکن وہ کہہ رہے کہ اور پی ایس سی میں جب گورنمنٹ نے آفر کی تھی, چیمہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا, پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی کہ آپ بن جائیں, پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ نہیں. چیمہ صاحب آپ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مطلب اپوزیشن سے کم از کم 5 سال آپ پورے کر رہے ہیں.
دیکھیں اپوزیشن سے آپ کہیں کہ ہمیں نہیں خطرہ، کیونکہ پیپلز پارٹی بیسیکلی ایک حکومتیں جائے کر رہی ہے اور الیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی اس سے زیادہ لے کچھ نہیں سکتی. سو پریکٹیکلی پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے کسی چینج میں، اور نون لیگ یا فضل الرحمان صاحب زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا ساتھ ہونا چاہیے. یہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توقعات غلط ہیں. ہمیں کوئی آپ کہہ لیں خطرے والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں جن کی کریڈیبلٹی بہتر ہو، جن کے ٹرانسپیرنسی کے سٹینڈرڈ ہم سے بہتر ہوں، جن کی پرفارمنس ہم سے بہتر ہو، جن کی یو کین سے کہ پبلک ریپوٹیشن بہتر ہو، تو بندے کو خطرہ ہوتا ہے. یا ہم کوئی ایسی بڑی غلطی کر جائیں کہ جس سے آپ کہہ لیں کہ جس طرح پاناما جیسا کوئی حادثہ ہو جائے تو بندے کی ایک مارل پوزیشن یا حکومت کی مارل پوزیشن گر جاتی ہے. تو ہوئی کوئی نہیں تو ہم کیوں خطرہ محسوس اچھا چیمہ صاحب، خطرہ آپ کو کوئی نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی نے 116 سے 124 پہ نمبر پہ پاکستان کو ڈال دیا ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن پرفارمنس کے اوپر بہت سے سوالات ہیں اور یہی سوال ہے کہ تحریک انصاف کو کیا اپنی کارکردگی سے بھی کوئی خطرہ ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن آخر چاہتی کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے اور کیوں غیر واضح ایجنڈا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کون کیا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس کے اوپر وہ بات کر رہی ہے. شاید عوام ایجنڈے پہ فی الحال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بیانیے کی جنگ اب دورانیے کی جنگ بن گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں اکثر یہ سوچتا ہوں، 2-3 دن سے میں یہ پروگرامز دیکھ رہا ہوں. پہلے تو صرف چند خصوصی چینلز میں یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا، اب ہر چینل میں اٹھایا جا رہا ہے. اور میں اکثر بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سوال کہاں سے آ رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب کے بعد اگر پی ٹی آئی کا کوئی شخص آتا ہے اعتماد لینے کے لیے تو وہ کون ہوگا. یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے نہ ہونی، اس کی کوئی گنجائش نہ ہو. حالانکہ خٹک صاحب کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست میں ہے، اس کے علاوہ بے شمار. یہ درست بات ہے سر، لیکن آپ مانیں نا کہ آپ سینٹر پوائنٹ پہ ہیں اس کی. اور جب آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ظاہر باتیں تو ہوں گی نا سر. یہ تو کسی اور پارٹی میں نہیں ہو رہا اس وقت، پی ٹی آئی میں نہیں ہو رہا، یہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہو رہا. جی، دوسری بات یہی تھی کہ یہ سوال پیپلز پارٹی میں بھی پوچھا جا سکتا ہے مگر نہیں پوچھا جا رہا. اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بات صرف شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور زبیر صاحب سے کیوں پوچھی جا رہی ہے اور اس کو سینٹر پوائنٹ کیوں بنایا جا رہا ہے. بیکاز ایجنڈا یہ ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایجنڈا یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ پی ایم ایل این کے اندر تنازع ہے وہ تو ایک وائبل آپشن نہیں ہے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں. جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی تھی وہ تو بڑی سیدھی سادی تھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں تو دونوں ہی کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. پارٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یہ تو انہوں نے کہنا نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ہوگا. شہباز صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ مل کے بیٹھیں گے اور اس وقت فیصلہ کریں گے کہ پارٹی کا کس نے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہونا ہے. اگر مریم نواز صاحبہ نہ ہو ڈسکوالیفائڈ یا نواز شریف صاحب نہ ہو ڈسکوالیفائڈ، پھر تو مجھے آپ کا سوال سمجھ آتا ہے. سر آج انصار عباسی صاحب نے سورسز جو کہ کلوز ٹو میاں نواز شریف ہیں وہ یہ کوٹ کیا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر اگر ہوئے تو وہ شاید خاقان عباسی صاحب ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز صاحب کے نام پہ نہیں مانتی. مجھے اس بات سے زیادہ اس بات پہ حیرت ہے کہ جب پی ایم ایل این کسی موو میں ہی نہیں ہے تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے اوپر بحث کیوں ہو رہی ہے. اگر آپ کی کوئی درپردہ بات نہیں ہو رہی، جو کہ نہیں ہو رہی ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی، تو پھر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ پہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ جی یہی تو میں آپ سے سوال اٹھا رہا ہوں، کیونکہ اس کا مقصد ماں سوا پی ایم ایل این کو ڈسکریڈٹ کرنے کے سوال اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں. اور کیونکہ میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں تو آپ پہ میں یہ قطعاً شک نہ کر سکتا ہوں، نہ کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ بات ایک پولیٹیکل بات بن گئی ہے. مگر جن چینلز نے اور جن لوگوں نے یہ سوالات اٹھا کے اس کو سینٹر سٹیج کیا ہے، ذرا آپ سوچئے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جب انہوں نے کیا ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں. تو جب کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، جب ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیا الیکشن چاہیے، اور ابھی اگر نیا الیکشن نہیں ہو رہا، جب مریم صاحبہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں،
تو پھر آپ مجھے بتائیے یہ اچھا سوال یہ چوہدری صاحب پھر یہ کیوں واقعی یہ بات پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے خورشید شاہ صاحب کا بھی نام سنا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی نام سنا، لیکن یہ دورانیے کے لیے سنا، آگے کے لیے نہیں سنا. تو یہ باقی یہ پیپلز پی ایم ایل این کے اندر یہ بات کیوں سب لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، جنگ ہے، بیانیے کی جنگ ہے، دورانیے کی جنگ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں نا، ابھی چیمہ صاحب نے بات کی، ابھی ڈاکٹر صاحب نے دہرائی کہ پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں. چیمہ صاحب نے پہلے کہا کہ وہاں پہ شاید ایسا نہیں. میں آپ کو ایک میں نے اعتراض نہیں کیا، چھوٹا سا واقعہ میں بتا دیتا ہوں کہ لاہور میں ایک فنکشن تھا، اس میں زرداری صاحب آئے، کچھ نوجوانوں نے نعرے لگائے وزیر اعظم زرداری. تو ابھی انہوں نے لوگوں کو سننا تھا، انہوں نے امیجیٹلی جو مائک اس طرح کا سامنے پڑا تھا اس کو پکڑا، نعرے لگ رہے تھے، اس کو دبایا اور خود کہا کہ نہیں وزیر اعظم بلاول. اس دن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نہ کوئی نعرہ لگا ہے، نہ کوئی بحث ہے، کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے یہ ان کے اندر مطلب انصار عباسی صاحب اگر کہہ رہے ہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ان سے زیادہ تو اس وقت قربتے نہیں. میرا سوال وہی آپ سے بھی ہے سر، میرا سوال وہی آپ سے بھی ہے کہ جب پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ تحریک عدم اعتماد ہو، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم کیوں کریں اور اس طرح میں 5 سال پورے دینے چاہیے، تو پھر یہ بحث کیوں شروع ہو رہی ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. آپ کہہ رہے ہیں ارلی الیکشن ہو نا، آپ ارلی الیکشن کی جگہ اگر تحریک عدم اعتماد کی بات بھی اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اپنا نقطۂ نظر دے دوں تاکہ پھر آپ غلط تشریح نہ ہو. ایک منٹ ذرا مجھے صرف دے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عدم اعتماد اگر لے کر آنا ہے تو جو الیکشن ریفارم سے لے کر باقی ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں، وہ گورنمنٹ آئے بیچ میں کوئی 3-4 مہینے کی وہ چیزیں ساری کر کے شارٹ ٹرم گورنمنٹ کر کے الیکشن آگے جائے. ایک دوسری بات، ابھی چیمہ صاحب نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی اس سے زیادہ لے کچھ نہیں سکتی. ہم اس سے نیچے جا نہیں سکتے جہاں پہ چلے گئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سٹرگلنگ موڈ میں ہیں، ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کئی مرتبہ لڑی اور پھر کئی مرتبہ جیتی. مثلا کیا تھا بھٹو صاحب کے بعد کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی، پیپلز پارٹی نے ریوائیو کیا. کیا تھا 90 کے بعد کہ پیپلز پارٹی تو بالکل فارغ ہوگی، پیپلز پارٹی نے 93 میں پھر ریوائیو کیا. کیا تھا 97 میں؟ صرف 14 سیٹیں رہ گی. پیپلز پارٹی نے 2002 میں الیکشن جیت لیا تھا عملی طور پر، آپ کو پتا ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے. وہ تو مینج کر کے سارا کچھ کیا گیا، اناؤنس کی گئی بہت ساری چیزیں. ہم اس وقت بھی اسٹرگلنگ موڈ میں ہیں. ہم اب حکومت ہے یا پی ایم ایل این ہے پنجاب کے اندر، لیکن ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم فائٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ طارق صاحب نے لاہور میں بھی بڑے برے بیانات دیے تھے، کل ادھر چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے کل کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہو گیا، ورنہ جس طرح سے یہ ان کے گھر پہ چلے گئے تھے ہم اوائڈ کرتے ہیں. ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، 2 خواتین آپس میں جھگڑ رہی تھی، وہ دونوں کیس بیچ نہیں، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ لے کر گئے ہیں لوگوں کو وہاں سے گزرنے کا، تو مطلب آپ ایک پھر وہاں پہ رک کر نعرے بازی، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ پھر ایک اسٹرگلنگ موڈ میں ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اسٹرگل کر کے واپس آنا ہے اور ہم آ جائیں گے. سر NA133 میں چیمہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آ گئی ہے یا تھوڑی بہت واپس آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ ان پہ الزامات بہت لگے ہیں کہ پیسے، آپ تو خیر اس مہم کا حصہ بھی تھے کہ آپ وہاں پہ کیمپین چلائے تھے، تو الزامات بھی ان پہ بہت لگے ہیں. چیمہ صاحب دیکھیں، اس میں چور صاحب کی بات اپنی جگہ، بڑے سینئر آدمی ہیں، بڑے معزز آدمی ہیں. یہ 97 کی جو بات کرتے ہیں یا 2008 کی بات کرتے ہیں یا 93 کی بات کرتے ہیں، 90 کی بات کرتے ہیں، اس وقت دیکھیں اگر مسلم لیگ نون یا اسلامی جمہوریت اتحاد اگر جیتا تھا، یو کین سے 62,000 65,000 ووٹ کے لے کے، تو ان کے بھی 48,000 50,000 45,000 ووٹ تھے. مطلب 15-20% کے فرق سے یہ ہارے تھے. اب لاہور میں جتنے بھی حلقے میں جانتا ہوں، جتنے بھی سروے کیے، ان کا ووٹ ہے تقریباً کوئی 700 سے لے کے 1700 تک. یہ ووٹ ہے ان کا آلموسٹ پیپلز پارٹی کا 700 سے 1700 جی 700 سے 1700. میں یہ سارے سروے کی بات کر رہا ہوں اور بڑی فیکچوئل بات کر رہا ہوں میں.
अब आप कह लें कि एक मतलब वन साइडेड जब इलेक्शन आया, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो हुआ, उसके बाद दूसरा इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ली कि जी हम यहाँ पे पैसे लगाते हैं। हम यहाँ, मैं जानता हूँ यूनियन काउंसिल वाइज जानता हूँ कि कहाँ पे कितने कितने पैसे, तकरीबन कुछ 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए पर यूनियन काउंसिल खर्च किया गया। अच्छा, फिर पैट ने इनको वोट दिए क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून से बड़े आप कह रहे तंग हैं। फिर थोड़े अहले तशी के वोट थे, वो मतलब स्पाई साहबा को मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करती है, इस तरह वो 6-7 हज़ार वोट वो बनता था, और बाकी इन्होंने 50,000 ज्यादा वोट खरीदा। लेकिन फिर भी लोगों के ज़मीर ने गौर किया वोट दें, तकरीबन 20,000 वोट तकरीबन खरीदा हुआ, 20-22 हज़ार वोट डाला। इनका अपना वही था कुछ 1700-1800 वोट। इसके अलावा कहीं सादकाबाद में कोई वोट हो, कहीं कोई राजनपुर में कोई वोट हो, कोई जंग या लैया किसी दरिया के किनारे पे वोट हो, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा ही है कि जैसे पैसे लगा के एक दिन बच्चा किसी का खरीद लाएं और कहें कि ये मेरा बच्चा है, और अगले दिन वो बच्चा मार जाए। आपका ये बड़ा, मैंने इसमें जवाब लेना है। अच्छा सर, ब्रेक के बाद सर, पीपल्स पार्टी की रिवाइवल नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो बोझ है, ये लायबिलिटी है, मुस्लिम वो पंजाब के लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग सर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पीएमएलएन और पीटीआई आपस में इस मामले में इकट्ठे हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला पीटीआई का पीएमएलएन के साथ है, पीएमएलएन का मुकाबला पीटीआई के साथ है। यानी पीपल्स पार्टी को वो एक्सेप्ट या कर नहीं रहे, या फिर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मुकाबले पे आ ही नहीं सकती। ब्रेक के बाद इस पे मैं जरूर बात करूंगी, और कल का इंतखाब इस सिलसिले में बड़ा अहम होगा, खानेवाल का। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले गर्मा गर्म बहस हो रही थी कौन कहाँ खड़ा है पंजाब के अंदर, खास करके पंजाब की बात हो रही है। चौधरी साहब, इंटरेस्टिंग तज्जिया था कि चीमा साहब का कि अर्बन एरियाज में तो, सेमी अर्बन में तो पीपल्स पार्टी नहीं है, 700 से 1700 वोट। उन्होंने NA 133 की बात की थी। तो पीपल्स पार्टी जब है ही नहीं रेस में, तो क्या फिर आप लोग इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? मैं आपको एक गुजारिश करूं, ये जो रात को बनने वाली पार्टियां होती हैं, ये बनती हैं और फिर वैसे ही गायब हो जाती हैं, एक रात में गायब हो जाती हैं। काफ लीग, ये तो चलो सिंध में अब हमारी हुकूमत है, इनकी हुकूमत किधर थी? काफ लीग तो चारों सूबों के अंदर गवर्नमेंट थी, सिंध के अंदर भी काफ लीग की गवर्नमेंट थी। ये अरबाब रहीम थे चीफ मिनिस्टर, किधर गई है? तो ये भी ऐसे गायब हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मैं इनसे कहता हूं कि ये देखें, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी स्ट्रगल पीटीआई के खिलाफ नहीं है, नून के खिलाफ नहीं है, हमारी किसी और के खिलाफ स्ट्रगल है, और ये आज की नहीं है, बहुत लंबी स्ट्रगल है हमारी। और उस स्ट्रगल में फेजेस आती हैं। हम उनको सिर्फ इतना कहते हैं कि हम जीते, हमारे पास ये सीटें भी ना हो, हमारे पास ये सीटें भी ना, हमें कोई स्ट्रगल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रही। हम उनसे ये कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हम उनको ये कहते हैं कि आप ये ना करें, आप साइड पे हो जाएं। नून लीग जीतती है, नून जीत जाए, पीटीआई जीतती है, मौलाना जीतते हैं, काफ लीग जीतती है, पीपल्स पार्टी जीतती है। आप ये ना करें कि ये फलां को देना है, ये फलां को देना है, ये फलां को, ये छोड़ दें। हम ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं, अब चीमा साहब फरमा रहे थे अभी, 100 से ज्यादा बंदे तो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले इस 18 में निकाल लिए गए। एक बंदा जिला कौंसिल का मेंबर है, उसको हम उठाते हैं, MNA बनाते हैं, MPA बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, पंजाब का प्रेसिडेंट बनाते हैं। चलो मैं नाम नहीं लेता, आपकी पार्टी में चला जाता है या ले जाया जाता है वहां पे। अच्छा, वैसे मुसद्दिक साहब, अब ये इंटरेस्टिंग, 13 में तोड़ा गया पीपल्स पार्टी को, 2008 में तोड़ा गया, 2 में तोड़ा गया। इवन पीटीआई भी पॉलिटिकल रियलिटी है ना सर, पीपल्स पार्टी के साथ साथ सारी जमातें एक बार पड़ी है ना, 2002 वाली या 99 वाली, हमें हर बार मगर बिल्कुल। लेकिन मुसद्दिक साहब, अब ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहते थे कि हम कैसे सिस्टम से में आने के लिए हम सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, और आपने कहा कि हम लोगों को वापस ले लें, जो कि उड़ गए थे वो परिंदे, उनको वापस ले लें। तो ये आपके बयानिए के खिलाफ है। खानेवाल के अंदर फिर आपने, क्या ये सिग्नल है कि आप दोबारा जो पीएमएलएन के साथ खड़ा होगा उनको आप वापस लेने के लिए तैयार है? ये सिग्नल है जो खानेवाल का आपने कैंडिडेट को वो टिकट दिया है? नहीं, मैंने इस खानेवाल के इलेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। आई रियली नीडेड टू, क्योंकि कल इलेक्शन है तो मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ी सी तहकीक करके आता कि उसके क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से उन्हें लिया गया है। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये जी कि ये पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी के 1700 वोट हों, 17,000 वोट हों या 1,70,000 वोट, जो शख्स जिसको वोट दे
اس کو جیتنا چاہیے. جو چیز مناسب نہیں ہے وہ نہ تو کسی کو ریجیکٹ کرنا ہے نہ کسی کو ایکسپٹ کرنا ہے الیکشن سے پہلے. اگر لوگ کسی کو ایکسپٹ کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں, چاہے ہماری بھی اسٹرگل ہے, آپ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے ان کی اسٹرگل ہے, پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہوگی ان کی اسٹرگل ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن رگ نہیں ہونے چاہیے, الیکشن فیئر ہونے چاہیے. جو لوگ جس کو ووٹ دیں, جس مرضی پارٹی کے بندے کو ووٹ دیں, اسے آنا چاہیے. ہماری جو ایک چیز ہمارے سامنے بار بار آتی ہے وہ ہے ہمارا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر الیکٹیبلز کا جو وزن ہے, جو ہر حکومت کا حصہ ہوتا ہے سر, الیکٹیبلز. جی بہت امپورٹنٹ. آئی مین فار ایوری ون ایگزامپل میں کچھ پیپلز پارٹی کی ایگزامپلس دوں گا. پی ٹی آئی کی تو خیر ساری پارٹی بنی یہاں وہاں سے جوڑ کے, وہ پاشا صاحب نے بنوائی تھی پارٹی, تو ان کی تو کیا بات کریں. کس کی ایگزامپل آپ کس کی نہیں دیں گے وہ آپ کو دینا بات کرنی پڑے گی. لیکن یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. چیمہ صاحب لاسٹ سر, اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کیا وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی, اور خانے وال کے الیکشن میں آپ کی پوزیشن کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے نہیں کوئی ڈاؤٹ کہ ہم خانے وال کا الیکشن نہیں جیتیں گے, ہم جیت دیں گے انشاءاللہ. باقی دیکھیں ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں داغدار لوگ ہیں. یہ مطلب ان کی جمہوری قدریں دیکھ لیں یا خاندانی سیاست دیکھ لیں, کرپشن دیکھ لیں, پرفارمنس دیکھ لیں, روزگار کا دیکھ لیں, مطلب ان امپلائمنٹ کا میں دیکھ رہا ہوں, سارا ڈیٹا دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں کا سارا ڈیٹا دیکھ رہا ہوں, میں یہاں جی ڈی پی گروتھ کا ڈیٹا دیکھ رہا ہوں, مطلب میں زراعت کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے سارے انالیسس سامنے رکھ کے میں بیٹھا ہوا ہوں. تو مطلب آپ کہہ لیں کہ کبھی بھی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. اور پھر دیکھیں تازہ جی شہباز شریف صاحب کا 25 ارب روپے کا ہوا ہے جو کیس ہے, وہ گواہ سامنے آئے کہ جن کے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے منی لانڈرنگ میں. اب جس بندے نے 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی, بیٹا انوالو ہے, ایک بیٹا مفرور ہے, اسے آپ سینٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں سارا اس سوسائٹی میں, اور اگلے وہ ایک دہلے کی کرپشن نے کی, تو ہمیں ان سے کیا ڈر ہے؟ اس طرح کا داغدار بندہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. سر ایشو نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, مگر مصدق صاحب جو ہے یہ اسٹیٹ سے بارے ہوئے ہیں, اسٹیٹ ان کے جی مصدق صاحب کوئکلی سر لیول کی نہیں رہی. جس طرح کا بہیو کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے ہمارے دوست چیمہ صاحب نے بات کی ہے, میں نے بات کو اگنور کیا ہے. چیمہ صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے, بس ایک ہی جملہ رہ گیا سر, ایک ہی جملہ ان کا. چیمہ صاحب آج تک یہ تو بتا نہیں سکے کہ توشہ خانہ سے کیا کیا انہوں نے چوری کیا ہے. چیمہ خان صاحب نہ ای او بی آئی کا کچھ بتا سکے ہیں, نہ این آئی سی ایل کا کچھ بتا سکیں, نہ منرلز کے کیسز کا بتا سکیں, نہ وہ احتساب کمیشن کے وہ جو جرنیل لگائے تھے جنہوں نے 6 وزراء کی طرف انگلیاں اٹھائی تھی ان کا کچھ بتا. ٹھیک, اچھا سر میں خیال ہے کہ اس کا کچھ بتا سکیں. جی جن کو لوگ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں وہ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. جی چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. مصدق صاحب اور چوہدری صاحب آپ کا بھی شکریہ. الیکشنز ہی وہ پیمانہ ہے جو بتا سکتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ عوام ہی بتا سکتے ہیں. اس چھوٹی چھوٹی قسطوں میں ضرور بتا رہے ہیں, لیکن حکمرانوں کو, مقتدر حلقوں کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی خواہش کیا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.